عَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَارْزَقَاتَ وَأَنْ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد ایک صلوات تلاوت فرما۔ ایک مل کے صلوات سارے صاحبان تلاوت فرما۔ دعائے مولا تورا ٹرایا قبول فرمائے، ہر قدم عبادت شمار فرمائے۔ میں حقیر دی نوکری اور پہلے بعد تمام دے سلسلہ اعزاز جناب سیدہ قبول فرمائے۔ بہت بڑی عظیم معتبر دعا تمام صاحبان دے حق کی کوشش کرنا، سب آمین آکھنا۔ کسی مومن مومنہ آزادار ماتمی مرد مستور سادات غیرے سادات وچوں کسی نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن برادے روزے دا زوار نہ ہو جائے۔ بانیان مجلس دے مرحومین بالخصوص وہ لوگ جنہ دے اسالے ثواب دی مجلس ہے، حاضرین محفل دے مرحومین اور مذہب حقہ دے کلہم مرحومین بالخصوص وہ لوگ جنہ دا دعا والا کوئی نہیں رہ گیا۔ لولد مومنین مالک تمام دے درجات بلند فرما، قرب امام جگہ عطا فرما۔ صدر انجمن سجادیہ ذوالفقار علی جعفری صاحب بیمار نے، جملہ بیمار جتنے بھی تورے حاضرین بچوں اور جتھے جتھے کوئی علی ولی اللہ پڑھن والا بیمار ہے پریشان ہے، مولا بیماری دور فرمائے، مکمل شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو آمین آکھ سکتا ہے وہ ضرور آمین آکھے، وقت دے امام دے ظہور اجتاجیل فرما۔ آقا و مولا دی زیارت نصیب فرما، آقا دے غلامہ شمار فرما، ناصرین امام شمار فرما، امام دیاں نوکریں شمار فرما، امام دیاں زواریں شمار فرما، آقا دی قدم بوسی دی توفیق عطا فرما۔ قبولیت دعا واسطے اول و آخر ایک مل کے صلوات سارے صاحبان دے۔ اجازت بات شروع کیتی جائے میرے صاحبان۔ اس سرد موسم دی اس رات دے وقت دی عبادت یقیناً دا بہت بڑا اجر ہے۔ اس ویلے کوئی جنہوں جتنے پیسے دے کے پیا بلاوے دنیاوی کسے کم واسطے، تو بندے اس موسم میں اپنا بستر چھوڑنا گوارا نہیں کر دے۔ تو تسی مجلس امام حسین علیہ السلام میں چاہ بیٹھے ہو اور مجلس انہا بادشاہاں دی کہ جو اس سرد موسم میں عبادت کا بہترین اجر رکھتے ہیں۔ چلو میں جملہ تو ضیافت ایمانی وسطین جاکھاں کہ تو امام نے فرمایا کہ تم کسی ایسی محفل میں بیٹھو جہاں ہمارا ذکر ہو تو تم ہمارے ذکر کو زندہ کرو، محشر والے دن ہم تمہارے ذکر کو زندہ کریں۔ زبان ہلے میرے صاحبان دی، ٹوری آیا بندہ مجلس تو پھر زبان نال تائید کرے تو دا زیادہ ثواب ہے۔ اور انشاءاللہ جڑیاں نوکریاں سارے ذمہ لگی ہوئی سائیاں دے عمر دی طرفوں تورے ڈوڈیال دی عزاداری دیاں، پہلے تو دعا ہے بھئی اتنی عزاداری ہے ڈوڈیال دیو، پھر دعا نکل دی ہے کہ مولا عزاداری توریاں نسلیں جاری اور ساری تو تمام ترے نوکریاں جناب انشاءاللہ 15 رجب بھی اور 24-25 محرم بھی اور ماہ ذی الحج دی 15 ذی الحج ہے نا 16 رجب بھی ہے، ہاں جی 14 محرم بھی انشاءاللہ اور 6-7 ذی الحج درمیانی رات بھی انشاءاللہ۔ میں بار بار مجالس تو جتنی ہیں مولا کرے گا تو انشاءاللہ تمام نوکریاں ضرور دیں۔ تم کسی ایسی محفل میں بیٹھو جہاں ہمارا نام زندہ ہو تو ہم تمہارا ذکر کریں گے۔
پہلی تو گل ہے بھائی تسی میں دسو بھائی پچھلے سال ریلوے کتنے حادثات ہوئے اور بندے کتنے، انہوں نے فون چھڑاؤ، کتنے حادثات ہوئے؟ آپ بھی فون چھوڑ دو، میرا چندہ فون چھوڑ دیں آپ، کتنے حادثات ہوئے، بندے کتنے مرے؟ کسی نے کوئی نہیں یاد۔ اس تھوڑے چکوال روڈ تے کتنے حادثے ہوئے؟ کسی نے کوئی نہیں یاد۔ بندے مرے نا، انتقال ہوا۔ ہوں پاکستان ہے نا جہاں سائیکل تلے آوے وہ بھی شہید ہے۔ وہ بندے شہادت لبن استے پتہ نہیں کتھے کتھے دوڑ دیں تے کیڑا سوکھا ہے علی دا ویڑا جس آکھیا من مات علی حب آل محمد مات شہیدات کائنات دا سچا تے سچا امام پہ آدائی تو ساڑی محبت لے کے گھر بستر تے مر جا، موت شہادت والی آ۔ مل کے بولو سارے، سردی دور کرو، نام حیدر نال حیدری۔ تو ساڑی محبت لے تے گھر مر جا، بستر تے بیٹھے بیٹھے چلا جا۔ اور صرف شہادت تک بات رکی نہیں میرے بزرگوں، مولا فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مرحوما، وہ مرحوم مرا۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو آل محمد کی محبت پہ گیا وہ مغفرت شدہ گیا۔ یہی تے آخ دے ہو خدا مرحوم و مغفور دے درجات بلند کرے۔ آدھے ہو کہ نہیں آدھے؟ سارے چپ کر لو نا تاں بھی مرنا ہے، تو یہ سارے اگلی مجلس تک میری واہ واہ دے رہو 15 رجب تک، چوری صاحب دے جلسے تک، تو پھر بھی مرنا ہے، تو سارے ہی مرنا ہے۔ اور میں اے ممبر امام حسین علیہ السلام ہے، اس ممبر دی تاریخ یہی ہے کہ جدوں علماء ہند اتھوں آج تو 1200 سال پہلے 1250 سال پہلے عراق گئے، انہاں قبر امام دی زیارت اس شیپ اچ کی تھی، پھر وہ واپس آئے۔ اے ممبر تو صرف ساڑھے کول ملے گا اور کدہ ہی نہیں لگتا، اسے بھی مولا دی نوکری استبار گیا نا کدہ ہی نہیں ویکھے، اور ممبر خطبہ ہی ویکھے، اسے تے مجلس، اسے تے خطبات، اسے تے نماز، یہ صرف ہمارا انداز ہے، کیونکہ جڑے علماء اتھوں گئے ہیں وہ پھر جدو واپس آئے انہوں مومنین نو بہا کے انہوں قبر حسین نال تشبیح دے کے آکھیا کہ یہ قبر حسین ہے، اس کی قسم ہم نے مولا کی قبر کو ایسے دیکھا ہے تاکہ بندین یقین آ جائے۔ میں قبر امام حسین علیہ السلام تے ہاتھ رکھ کے پیادہ، موت گھبران دی چیز نہیں، رسول پیادہ ہے، میٹھی لگے گی موت علی کے غلام کو، میٹھی لگے گی موت علی کے غلام کو، آئے گا موت کا بھی فرشتہ سلام کو، خوشبو قضا کی آئی جو اس کے مسام کو، آنکھوں سے دیکھ لے گا وہ اپنے مقام کو، جنت کا باغ قبر کی سوغات ہو گئی، کیا موت جب علی سے ملاقات ہو۔ تو موت دوسرا نام ہے ملاقات حضرت علی ابن مولا دا نام تے چاہو نا صاحبان، تھوڑا تھوڑا مولا دے نا چاہنے تو مدد فرماؤ۔ موت دوسرا نام ہے ملاقات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا، یعنی امام دی ملاقات اپنے نوکر نال ہو رہی ہے۔ یہ ایک جملہ یاد آگیا ہے، خدا صحت دے حاجی ناصر عباس نوتک صاحب نو، وہ ایک جملہ پڑھ دیان بھئی ساری زندگی جو علی دے شکوے کیتے نہیں، تے ساری زندگی جو علی دا گلہ کیتا ہی، ساری زندگی جو علی واسطے اچھا نہیں بولیا، تے قبر اچ بھی شاہی علی دی ہے، اے مفت مشورہی حاجی دا بھئی اتنی دشمنی کر علی دی جتنی قبر اچ برداشت کر سکتا، اتنی دشمنی ہوئے حضرت علی ابن ابی طالب دی جتنی قبر اچ برداشت کر سکتا۔ دنیا والیاں دی موت ہو رہے، علی والیاں دی موت ہو رہے، علی والیاں دی زندگی بھی ہو رہے، علی والیاں دی موت بھی ہو رہے۔ علی والے تو روز ہی موت سے کھیلتے ہیں،
کیسے؟ حلقہ ماتم کسے کر دے ماتمی تے ذرا نظر کرنا. سائنس آدھی ہے اے جڑا دل ہے، اے جڑا دل تسی رکھے ہوئے تھے، اس دل دے اتے ڈائریکٹ ضرب لگ دی ہے ماتمی دے ہاتھ دی، اور اس پنجرے وچ خدا نے انہوں بند کیتا، اتے سکن چاڑ دیتی، پھر سکن ٹیشوز تے وہ اور معاملہ ہے، میں اسے زیادہ جانا نہیں چاہ رہا. القصہ جدو پوری ماتمی اپنی جوانی دے زور نال ایتھوں ہاتھ چاہ کے سینے تے رکھ دا تو پہلی باری ضرب لگ دی ہے تو دل ہلدا اس نال. سائنس کہہ رہی ہے یہ تو پھر ہاتھ دا ماتم ہے تو جڑا خون دا ماتم ہے. بلال کاظمی صاحب دا ایک مصرع ہے، بتاؤ خون کے ماتم سے روکنے والوں وہ کیا کرے کہ جسے یاد آ رہے ہیں حسین. پوری جوانی دا زور لا کے ایتھے ہاتھ مارے، پھر دوجا ہاتھ چایا تو ایتھوں سائنس بھی آ گئی، عزادار بھی کھڑے ہو گئے، ماتمی دا ماتم ویکھن لگ پہ. سائنس آتی ہے اس دوسرا ہاتھ مارنا ہے تو اس مر جانا ہے. اس پھر مارے اس تو ود آب و تاب نالو ساتھ مارے. سائنس آتی دو واری مار بیٹھے ہوں، تیسری واری اس مار جانا، اس تیسری واری پھر مارے تو دو واری ودھا کے مارے. یہ تو اس ترے واری مارے نا تو سائنس حیران ہو گئی، وہ اجے تک مویا کیوں نہیں. جملہ ہے اگر میں سمجھا لیا سردی دی عبادت وچ ماتمی دا ماتم وددا آیا، سائنس پیچھے ہٹ دی آئی، یعنی پتہ چلا جو سائنس کو شکست دے دے اسے عشق حسین کہتے. یہ زندگی ہے ماتمی دی اور موت نال کھیڑنا ہے. اور موت تو پہلا منظر ہے جتھے پاکاں نال ملنا ہے جنہاں پچھے زندگی گزاری ہے. توجہ میرے پڑھے لکھے صاحبان، مولا فرمایا جو ہمارا مومن ہے اسے موت کی خبر نہیں ہوگی. اس نے کہا جی اتنا سخت مرحلہ. چوتھے امام دی حدیث ہے جڑی میں تلاوت کر رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ ہمارے ماننے والے کو موت کی خبر ہی نہیں ہوگی کہ کب آئی کب گئی، کب آئی کب گئی. اس نے کہا جی ایسا سخت مرحلہ مولا میں سمجھیا نہیں کہ موت کیسے آئی اور کب گئی. تو مولا نے اس گلچ ایک پرانی بات یاد کروائی. مولا نے فرمایا اللہ دا ایک نبی آئی جس واسطے کشتی بنائی گئی اور پانی دا عذاب آیا. کون؟ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام جدو آکھیا نا کشتی بنسی، بابر جی کشتی بنسی عذاب آسی تو بندے آگیا پتہ نہیں کدوں آسی. وہ تو نور آج بھی مسجد کوفہ ہے موجود ہے. امام میں بات فرما رہے ہیں، تیرا چوتھا امام امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے مولا نے فرمایا کہ جب نوح نبی اللہ نے کشتی بنانا شروع کی، نبی میخان لاوے تے ایک بڑھڑی ایک ضعیفہ چلو اپنی کوئی چیز ہی لا لئیے تو ان سمجھانا اس اینجو اس نکی جائی گٹھڑی چاہیے ہوئی ہوئے. وہ نبی میخا مارے نا تو وہ کول آ کے کھلو جائے. وہ آکھے یا نبی اللہ کشتی بن گئی چلیے. تو نبی آکھے نہیں اجے نہیں بنی، جدو بن سی میں تن بلا لے سا. وہ پھر اگلا دن چڑھے تو پھر آوے یا نبی اللہ چلیے. نبی فرمایا بار بار کیوں آتی ہو؟ سیانے بندے نال گالے. اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ نبی کو مجھے بلانے کی زحمت نہ ہو. میں چاہتی ہوں کہ اللہ کے نبی کو مجھے بلانے کی بھی زحمت، میں تیار کھلوتی ہوں. نبی فرمایا چلی جا. وہ شامی پھر آ گئی، سرکار بن گئی. آخر نبی پاک نا انہوں ذرا سخت جل ہے جنہ لاکھیا نا ادائی سہلا جس دے نام تے مسجد عائشہ مسجد سہلا بنی ہوئی. تے یہ مسجد سہلا اتھے ہی بنی ہوئی ہے جتے اس دی جھونپڑی آئی. اور اس مسجد سہلا کو لگلی فضیلت ہے بھئی مسجد سہلا تو 12ویں امام دا گھر ہے. ہائے 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 ہائے. اور لوگاں دے پیر مسیح تے وڑن تے وضو کر کے وڑ دیں، تیرے امام تے رہنا ہی مسیح تے بچھا. تیرے 12ویں امام دا مسجد سہلا گھر ہے. مسجد سہلا المعظم
تو اے سہلہ بڑی نیک بخت خاتون آئی، خدا دی عبادت جدا دن، پریشان تو نہ ہو گئے میرے صاحبہ، خدا دی عبادت جدا دن رات صبح شام بس نبی دے حکم مطابق عبادت ہو رہی ہے، اور اللہ دے اس منظر لال بالکل خدا دے نزدیک ہے، لو لگی ہوئی ہے اس دی. نبی آکے بلا لے سا، پانی آ گیا، حکم خدا نہ نبی بلایا کوئی نہ. جدو 4 مہینے گزر گئے تو نبی دے چیتے چاہے او سہلہ تے رہ گئی، میں نہیں آکھ رہا تیرا چوتھا امام آکھ رہے سہلہ تے رہ گئی. بڑے پریشان ہوئے نبی، بڑے پریشان، بیوں اسی کے بنسی کے پانی ریا کوئی نہیں مخلوق زمین تے. کشتی آگے رکی تو نبی جمپ دے کے لتھے. نبی آکھیا سب تو پہلے اتھی جاواں جتے سہلہ دی جھونپڑی آئی، جس پانی کچھ نہیں چھوڑیا زمین تے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تیرا چوتھا امام پہ آتا ہے جب نبی قریب گئے تو نبی اللہ نے دیکھا جھونپڑی لگی ہوئی ہے، دیا جل رہا ہے. شکریہ شکریہ بولن والی زبان، خدا رحم کرے نا آوازاں تے جڑیاں عزت امام سجاد تے بول رہی ہیں نے. جھونپڑی لگی ہوئی ہے، دیا جل رہا ہے، اور سہلہ کی تسبیح کی آواز. اگلا اشارہ او بندہ ہے ہی نہیں شیعہ جڑا چپ رہ جائے. ذاکری اشارے چ بھی بڑی سونی ہے، تسی نہ سمجھو تے کون سمجھے. میں کدے پرائے دیس تے پڑھ نہیں رہا، اے اپنی مٹی ہے، ساڈا اپنا علاقہ ہے، ساڈا اپنا پہاڑ ہے. انج نبی پاک او دی جھونپڑی دے باہر کھلو کے ایک واری آکھیا سہلہ سہلہ، سمجھنا سہلہ. نبی نہ لیا، اندروں گچھڑی سیر تے چاک باہر آ گئی، آدھی یا نبی اللہ چلیے. کشتی تیار ہو گئی، نبی دے ایتھوں متھے تو پسینہ نکلیا تے گٹیاں تے جا پیا. نبی آکھا کدے چلیے؟ انہوں نے کہا صحیح تسی تے آکھیا پانی شانی آسی. نبی آکھا وہ تے آ بھی گیا تے لے بھی گیا. سرکار ادھر تو کوئی نہیں آیا، سرکار ادھر تے کوئی نہیں آیا. نبی فرمایا آج تو 6 مہینے پہلے فلاں دن فلاں ٹائم فلاں تاریخ یاد کر سہلہ. اسے کہا سرکار تھوڑے جب بارش جی ہوئی آئی، اتنی ایک ہوئی آئی کہ جنہاں میرا مسلح ہے نا ہیٹو پس گیا آئی، سج گیا آئی. میں سرکار باہر دھوپے پایا تے سوک گیا تے اور سجدے تے سجدہ کر رہی ہیں، وہی مسلح ہے. کوئی پانی نہیں چڑھیا؟ فرمایا نہیں چڑھیا. نہیں کوئی سیلاب شلاب نہیں آیا؟ اس اگر نہیں سرکار ہے پوری بستی چ کوئی نہیں آیا. اے میرے نیڑے نیڑے تک کوئی نہیں آیا. فرمایا یہ کیا ہے؟ آواز رب جلیل آیا یہ میرے عشق میں گم تھی، میری عبادت میں گم تھی، اس کی لو میرے ساتھ لگی ہوئی تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ عذاب نو کب آیا کب گیا. اتھے پہنچ کے تیرے چوتھے امام نے تکیے دی ٹیک چھوڑی. امام فرمایا جیسے عذاب نو آیا اور سہلہ کو خبر نہ ہوا کہ کب آیا کب گیا، ایسے ہی ہمارے محب کو موت آئے گی مگر خبر نہ ہوگی کب آئی کب گئے. ہمارے محب کو آئے گی صحیح مگر خبر نہ ہوگی کہ موت کب آئی. کب گئی. اور میرے پڑھے لکھے صاحبان جدو کرسی امیر المومنین قبرچ بندہ مومن دے لگے تو پھر مومن دا سر ادب تو جھکنا چاہیے ہے، اپنے مولا دے آگے شرم تو نہیں جھکنا چاہیے. تسی ناراض تو نہیں ہوگے میری گزارش؟ یعنی ایسے کم بندے دے ہون کہ مولا آکھیں ملائکہ نوں بھئی ہٹو پیچھے ہو جاؤ، قبر کھول دو، قبر کشادہ کر دو. ویسے بھی مومن دی قبر جنت دے باغ ہے چو ایک باغ ہے تو سفارشی نہ کرانا پوے. ایسا دنیا تے بندے زندگی گزاری ہوئی ہوئے کہ اتھے جا کے مولا خود آکھیں بھئی اے ساڈا محب آ گیا، اے ساڈا منن. اللہم صلی علی محمد مولا محمد واجل فرجا. اے ساڈا منن والا آ گیا، اے ساڈا محب آ گیا، اے ساڈا عزادار آ گیا.
تسی ایک ایک عبادت دا حساب لاؤ، ایک ایک عبادت دا کہ اس دا کتنا کتنا ثواب بنتا ہے، وہ ثواب تسی کاؤنٹ نہ کر سکتے، کیلکولیٹر تو کیا کمپیوٹر تے نہ کر سکتے۔ یعنی 18 ذی الحج غدیر، مولا فرمایا جس غدیر دا روزہ رکھیا اس نو 2 لکھ حجاں دا ثواب۔ اور کون کردا ہے 2 لکھ حج؟ بولو صاحبان۔ کربلا گئے تو مولا فرمایا بندہ مومن نے 1 قدم رکھا تو 1 قدم کے بدلے 24,000 حج مقبولہ کا ثواب ملا۔ ہن کون کر سکتا ہے اپنی زندگی 24,000 حج؟ اور کو مولا یہ بھی فرما رہے ہیں بابر جی کہ 24,000 حج مقبولہ ہے، یعنی قبول ہوئے ہو یا حج ہے۔ جڑا بندہ ساری زندگی سعودیہ رہا اس تو پوچھو کتنے حج کیتے نہیں، وہ آکے گا 3 حج، پھر انہوں آکے ہے 3 حج ہیں جو حج دس دیتا تن کب یقین ہوا بھائی اس قبول کر لیا، وہ اکثریت اگے پتہ لگے گا کیڑا قبول ہے تو کیڑا رد ہے۔ بندیاں 3 حج ہیں تو خبر نہیں ہوندی بھی کون سا قبول ہے اور کون سا رد ہے۔ حسین کتنا کریم ہے، مومن قدم بعد میں رکھتا ہے، قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو 1 قدم دا ثواب ہے نا، بندہ اپنے پوری زندگی کتنی باری کربلا جاندا ہے، اور چلو جتنی دفعہ بھی جائے، یہ بھی حقیقت ہے جڑی آج میں کھول دینا، کئی بندے 1 دفعہ دے زوار ہیں، کئی بندے زواری تے گئے ہی نہیں۔ صاحب ثروت ہو کے بھی بندے زواری تے نہیں گئے، کیوں نہیں گئے؟ اور کئی بندے 60 واری تے زوار ہیں، تو اس دی کیا وجہ ہے؟ تختی دل تے لکھو تو انتوڑے امام دا فرمان سناوا۔ مولا تو پوچھے کہ مولا کون کب کتنی دفعہ کربلا جائے گا؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کربلا جانا بھی ایک حقیقت میں بند ہے۔ جو میرے دادا حسین نے کربلا میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی تھی، وہ پچھلے والوں نے بھی سنی تھی، آگے آنے والوں نے بھی سنی تھی، یعنی موجودات نے بھی سنی تھی، موجودات وہ ہے جو کچھ اس ویلے موجود آئی، اور امکانات نے بھی سنی تھی، امکانات وہ ہے جس نے اس وقت کے بعد سے ہونا ہے۔ تو مولا فرمایا عالم ارواح نے جب میرے دادا حسین کی یہ صدا سنی، جس نے جتنی دفعہ صدائے حسین پر لبیک کہا وہ اتنی دفعہ کربلا جاتا ہے۔ اگر کسے 4 واری آکھیا ہے لبیک یا حسین تو حسین انہوں 4 واری کربلا بلانا ہے، اور اگر کسے 60 واری آکھیا کہ اکبر دا بابا میں حاضر ہاں تو حسین انہوں 60 واری بلانا۔ ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس میں، کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دی۔ تیری بخشش واسطے تو خاک شفا ہی کافی ہے صاحبان، خاک شفا دا ایک ذرہ ہی مومن دی بخشش واسطے کافی ہے۔ سراندیوں کرسی لگنی علی اکبر دے بابے دی، جو مومن دی قبر بند ہو جانی، اور روایت آدھی ہے کہ مومن نو اپنی قبر جو رومن دی آواز آسی، مومن پوچھی بے میری قبر جو رونا لکاؤں ہے، اور ملائکہ ہے بتا امام تو خاموش بیٹھے رہا سن، جواب کوئی نہ دے سن۔ پھر مومن پوچھے گا بھی کون ہے جڑا میری قبر چ رو رہا ہے؟ تو سراندیوں ایک لاش اٹھ سی جندہ سر نال نہ ہو سی، جندیاں ایک کلائیاں کٹیوں ہی ہو سی، جندے زخمہ وچ زخم لگے ہوئے ہو سی، تے غریب تیری قبر تے رو کے آکھے گا تو میرے قبر نو روندہ رہا ہے، میں تن رون کوئی نہیں دینا، میں تیری قبر دا ضامن حسین ابن علی آگے۔ وہ کیسے مالک نے جڑے مرن دے بعد بھی اپنے نوکر نو تنہا نہیں چھوڑ دے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام ایک فکر دنا ہے، ایک درس دنا ہے کہ بندہ کچھ ایسا سوال مجلس چلائے کہ اٹھے تاکہ اس سے گھر جا کے بچیاں پوچھ سکے، کو گھر جا کے سوچ سکے، اپنی ذات دے اندر انڈیویجولی انفرادی طور تے اپنے نال گل کر سکے۔ گزارش ہے صاحبان کہ جنہ کریمہ قبر دے بعد بھی نہیں چھوڑنا، جنہ کریمہ پل صراط تک نہیں چھوڑنا، اور زندگی دی ہر مشکل جتھے ساتھ مارو یا بالفضل تو علماء علیہ موجود ہے۔ منت منو اولاد نہیں ہے جھولے دی تو جھولے علیہ موجود ہے، یعنی جس قسم دی پریشانی ویسا مدینے علیہ حاضر ہے۔
تو مرن دے بعد پھر اعمال کیسے ہونے چاہیے؟ اے آنسو کافی ہے، اس کوئی شک نہیں کہ تیری بخشش واسطے کافی ہے، لیکن تیرا چوتھا امام پہ آدھا ہے، تیرا 6واں امام پہ آدھا ہے، تیرا 8واں امام پہ آدھا ہے کہ ہمارا مومن یہ دونوں چیزیں لے کے آئے، ہماری ولایت بھی اللہ کی عبادت بھی۔ جب یہ دونوں چیزیں لے کے آؤ گے تو دروازے جنت پہ ہم 14 تمہارا استقبال کریں۔ تسی پریشان تو نہیں ہوگے میری گزارش تے صاحب؟ کیونکہ مجلس مرحومین نال منصوب آئی تو اس واسطے گفتگو بھی ہے، کوئی تھوڑی جی موت اور قبر دی ہوئی ہے۔ میرے پڑھے لکھے صاحبان، سرکار جعفر شوستری علیہ رحمہ دی یہ روایت ہے، آقا جعفر شوستری بڑے وڈے عالم دین ہو گزرے، بہت وڈے مجتہد ہو گزرے۔ انہوں نے روایت لکھی ہے کہ بروز معاشر بندہ مومن، کوئی ایک مومن پریشان ہو سی بھئی اعمال نامہ اس کا بائیں ہاتھ میں ہے، دائیں میں نہیں ہے، یعنی اعمال تھوڑے ہیں، گناہ زیادہ، پریشان ہو سی کدے کراں کدے جاواں، تے حاطف غیبی چو صدا سی ٹھہرو فرشتو، عرش والا اس کا مقروض ہے۔ کیسے؟ مومن آکسی میرا کیڑا قرضہ ہے؟ آواز رب جلیل آئے گی جھولی بڑھاویں، جھولی بڑھا سی تو عرش تو ایک موتی ڈھا سی، اس موتی نال محشر منور ہو جائے گا۔ آواز رب جلیل آئے گی ویچ لے موتی کو خریدار محشر چلا بدیتے تے بخشش کروا لے۔ وہ موتی لے کے بندہ مومن سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جائے گا، آدم 4 قدم پیچھے ہو کے آکھے گا میں ضرور نبی ہاں مگر اس موتی دا خریدار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا نہیں پتر میں ڈھیر پیارا ہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جدو پہنچے گا تو حضرت ایوب علیہ السلام آکھنے نبی بھی ہاں، صابر بھی ہاں، شاکر بھی ہاں، مگر جس بازار دا ہے موتی ہے میں اتھوں دا صراف نہیں۔ تیرا نام امام پہ یاد ہے، اچانک بندے دے مونڈے تے ہتھ آئے گا، پچھو ایک سنو تو ایک لاش نظر آسی جنہوں کس دے لے دھی تے بھین وے دے رہے ہیں۔ خدا تیری سرد موسم دی ہائے قبول کرے۔ آواز آسی میں حسین ہاں جدے واسطے روندہ رہے نا میں وہ آ گیا، انال نہ جا جتھے نبیاں دے حوصلے مکے اتھوں بطول دا پتر شروع ہویا ہے۔ آ میرے نال دروازہ جنت تے حسین کھلارنا ہے تے بندہ مومن پوچھنا ہے۔ سرکار جعفر شوستری علیہ رحمہ دی روایت ہے کہ بندہ مومن نے پوچھنا ہے کہ مولا اے موتی ہے کیا؟ سمجھنا اے موتی ہے کیا جڑا میری بخشش دا نجات دا ذریعہ بن گیا؟ امام فرمایا اے جڑا دنیا چ میں روندہ رہا ہے نا اے خدا آنسو کٹھے کر کے موتی بنا چھوڑے، اور ایسا آنسو پاک نکلیا تیری آنکھیں چوں جس میں شرم منور کیتا ہے۔ رونا ہونا غریبانوں جنہاں بہنا نہ رونیا۔ اللہ دی کائنات اچ میں کوئی بہن وکھاؤ جڑی 9 بھیراواں دیاں لاشاں دے ادھ وچ کھلو کے پوچھ دی ہوئے جے انہاں دا قاتل کچھ نہ آکھے تو میں ایک بہن کر لوں۔ خدا نہ کرے کسے بہن دا بھیرا زخمی ہوئے، حادثاتی موت مر جائے، حادثاتی موت تے بندے کیا کر دیں بھئی بہن جے بھیرا دا منہ بھی دیکھنا ہے صاحب جی، اور پھر برداشت بھی کرنا ہے کہ بہن مر نہ جائے۔ پھر بندے جتھے منہ تے زخم ہوئے نا اتھے کوشش کر دیں وہ پھول رکھ دیں دیں، اتھے کوئی ڈھیر وڈا جے حقیق رکھ دیں نا جی، تاکہ بہن منہ بھی دیکھ لے تے زخم دا پردہ بھی رہ جائے۔ اور شیعہ ہی نہیں جدی ہائے نہ نکلے تے غریب دی بہن اس سے لے آئی جدو ساری نال کوئی نہ۔ حسین دی بہن اس سے لے بھرا دی لاش تے آئی جدو سر بھرا دا نال کوئی نہ آئی، اور دور لتھی شہید اعظم دی بہن بھرا دی لاش تو دور اٹھتے بیٹھی ہوئی علی دی تھی سجاد تو پوچھیا سجاد کتھے لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا مشام
سینا دی سجاد تے شام میں ہٹنا کدوں ہے؟ قید جو کیتا نے تے رہائی کدوں سے؟ میرے وطن دا عزادار نہ سمجھے تا کون سمجھے؟ وطن والے او سجاد رو کے پیدا نما قید انہاں دی چھٹ دی ہے جنہاں دی کانڈ مگر کوئی ہووے۔ میرے جڑے ہن میں مرا کے جا رہے ہیں، بی بی فرمایا جے قید دی مدت دا پتہ نہ ہوں تے پھر انہوں آنکھ میں نے انج کربلا چو نہ لے جائے، میں نے ایک وین تے کرن دے بے نا، پھر پتہ نہیں نصیب کدوں کربلا لے آوے۔ امام سجاد ٹر دے شمر ہے میری پھوپھی پیا دی ایک وین آدھے ایک دی اجازت ہے، اجازت دا نام آیا تے کھلوتے اٹھ تو عباس دی بہن لے پہ۔ میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا، کدے ٹر دی گڑی چو لے کے ویکھیا ہے جدو نہ لے سکو تے اس جدید دور دی سواری تو پھر سوچیں بھئی علی دی دھی آئی بھرا مرا کے تے ہاتھ پیچھے گردن بدھے ہوئے کھلوتے اٹھ تو علی دی دھی لتھی کی میں اسی اگر ہائے نہ آوی تو مقدر دا گلہ کریں عزادار انج لتھی ہے جمیں عباس گھوڑے تو لتھی مگر عباس دے لہانے چور علی دی دھی دے لہانے پھر فرق ہے۔ غازی مرد آئی، علی دا پتر آئی، زینب علی دی دھی آئی، اور انہاں دو شخصیات نو مسلمانہ بہت مارے ہے، بہت مارے ہے۔ دل دکھے میں نے معاف کرنا آزاداروں، انہاں دو شخصیات نو مسلمانہ بہت زیادہ مارے ہے، یعنی ریجاں لا لا کے مارے ہے۔ کربلا حضرت عباس نو بہو مارے ہے، شام حضرت زینب نو بہو مارے ہے۔ میری ماتمی نال گلے بہن برا دے مارن چاہے فرق آئی، غازی دے ہاتھ کٹ کے مارے آئے، زینب دے ہاتھ بن کے۔ خدا تیرے مرحومین دے درجات بلند کرے، کسے غم میں تیری ہائے نہ آوے، اس غم دے سوا کربلا والے تیرے وہڑیاں دی محافظت کریں۔ امام سجاد ٹر دے پھپھی دے کول آ گئے۔ میری سینہ دی سجاد وین تو میں کر دیاں لیکن دسو کتھے لے کے جا رہے ہیں پھر دسو؟ سجادہ دے اماں شام بی بی دی میرا پتر شام میں ویکھی ہوئی تو کوئی نہیں، سجادہ دے اماں ویکھی ہوئی تو میں بھی کوئی نہیں، مگر جیڑا کچھ میں سنے ہیں میں نے یہی پتہ لگ گیا بھئی اس شہر دے موڑ بڑے تنگ ہیں تے علی دی دین کو وسط ویلا یاد آ گیا۔ بی بی دی سجاد میرے کول بے امام ماں کل مٹی تے بہ گئے۔ میری سینہ دی جدو وسدی امنہ میں دے کوفے دی میں شہزادی ہوں تے میرا بابا بادشاہ۔ ایک دن نا میرے بابے دے کوئی مہمان آئے تے بابا اپنا کھانا بھی میں نہ دے کے زینب بڑھاؤ تسا۔ ایک دن سجاد بابا میرے گھر داخل ہوئے تے بابے متھے تے ہاتھ رکھیا تے بابے میری کنیز نو آکھیا بے میری آلیہ دھی کتھے تے میں دوڑ کے آئی، میں کہا بسم اللہ بابا تے میرے پیو آکھیا میری دھی ذرا کھانا بناؤ تسا اپنے ہاتھ نال بناؤ تو میں آکھا بابا اگی تے تسی اپنا کدی کھانا میرے تو نہیں بنوایا، یہ توڑے کیسے مہمان آئے ہیں جنہ دا کھانا میرے تو بنوا رہے ہو؟ تے میرے پیو دی پگ کھل گئی آئی سجاد تے میرا سر چوم کے آدھائی زینب مہمان شام چو آئے ہو، میرا دل لے مت تیرے ہاتھ دا نمک کھا جاویں کسے موڑ تے تقدیر تن شام لے جا۔ ہون بھین ٹور پئی شہید اعظم دی بھرا دی لاش حل، دل دکھے تو معافی، 9 وری بھین بھرا دی لاش دے راہ تے بیٹھی، 9 وری اٹھی سائی نس کڑی، بھینا لاش بھرا تے آمن تے سائیاں نہیں کٹ دیاں، من قسم ہے اس تازیے دی اور اس جھولے دی اس ممبر دی، 9 وری زینب بھرا دی لاش تے آن تک تاں بیٹھی بھائی بھرا دی لاش دے راہ تے بھرا دے بدن دے آزا بکھرے ہوئے، کدھاں ہاتھ لبیا تے ہاتھ چوم کے چالیا، کدھاں انگلی لبی تو انگلی چوم کے چالئی، اجے کوچ دا نکارہ بج گیا جو علی دی دھی بھرانو رج کے روئی نائی، ٹر پئی علی دی دھی، جوڑی پہلی منزل آئی وہی کوفہ، کوفے بی بی 2 وری آئی، پہلی وری آئی تے بابے دی شائی، دوجی وری آئی تے بھرا مرا کے نسل مکوا کے ہاتھ بدھے ہوئے وال کھلے ہوئے، کوفے دے شہر دے وچ علی دے دھی دا پہلا قدم آیا تے شمر دروازے تے چڑھ کے آکھیا پتھر مارو عباس دی بہن آ گئی،
ہائے کرن والے عزادارو انہاں پتھراں وچ عالیہ دے کان تے آواز آئی السلام علیک یا بنت نبی اللہ، اللہ دے نبی دی دی میرا سلام۔ علی دی دیا دی اممہ فضا سلام کرنا لکھونے، فضا کوئی منظر ویکھیا تے آکھیا علی دی دی یہ لفظیں بیان کرنا لی کہانی نہیں، ذرا والاں دا پردہ ہٹاؤ تے خود ویکھو بے کس سلام کیتا ہے۔ علی دی دی صدر دروازہ ویکھیا تے مسلم دا سار دروازے نہ لٹ گئے۔ انج تڑپی میر انیس علیہ الرحمہ فرمایا، مسلم کے سر کو دیکھ کے بی بی نے یوں کہا سجاد بیٹا کیا اس شہر میں قبر بنائی نہیں جاتی؟ اور عزادارو اس کوفے دی ایک گلی وچوں علی دی دھی دا گزر ہویا تے مکان دی چھت تے کھڑیاں 4 عورتاں، تو انہیں اس پورے قافلے نے ویکھیا، 3 اگے ایک پچھے، وہ جڑیاں اگے کھڑیاں نہ انہیں پچھلی نہ کھیا، وہ ام حبیبہ اگے آ، او ویکھ نہ کوئی رات رومن اللہ کہہ دیئے، او دے نال ایک بچی ہے جدے کرنا چو رات باندھی ہے، تو کیوں نہیں آن دی؟ تو ام حبیبہ دیئے نہیں میں نے میری سین آکھیا آئی کدے کہہ دیاں دا تماشا خدا ہائے قبول کری عزادار، کسے کم میں چھائے نہ آنے کدے کہہ دیاں دا تماشا نہیں۔ اس سرد موسم وچ میرا 12واں امام کوئی اپنے دے جنازیاں تے نہیں روندا، یہ 1400 سال بعد توڑی جدی غربت تے اس ٹھنڈی جگہ بہ کے اس سرد موسم وچ بہ کے ہائے تے گریہ کر رہے ہیں، انہاں دے ویڑے آباد فرماؤ۔ بڑی منظور مجلس، خدا مرحومین دے درجات بلند کرے، کوئی منت نہیں ہائے دی، دل بنی تا کریں، دل نہ بنی تا بالکل غریب نہ رویں، رونا ہے اپنی عاقبت لئی، زینب تے کوئی احسان نہیں۔ میری سین دا قدم جو ام حبیبہ دے گھر دے دروازے دے سامنے آیا نا، تے ام حبیبہ دی تھوڑی جئی نظر پئی حسین دی زخمی دھی دے زخمی کرنا تے، اتھوں تڑپ کے لتھی دوڑ کے دروازہ کھولیا تے سامنے آئی سین سکینہ، آدھی ایک قیدن بھی جی، او قیدن بچی، میری سین آدھی جی اے میرے دروازے دے نیڑے آ، میں باہر نہیں آ سکتی، میں بڑی وڈی پردے دار، مرحبا مرحبا آزادارو، مرحبا آزادارو، میں نہیں آ سکتی، میں بڑی وڈی پردہ دار ہاں۔ میری سین اللہ جو بے نیاز انج دروازے دے نیڑے ہوئی تے آدھی ہے کہہ دن بچی پانی دیواں کھانا دیواں؟ بی بی آدھی نہیں، قیدی دا کم ہے قید نبھاوے، مسافر دا کم ہے مسافر نبھاوے، اسی مسافر بھی ہاں اسی قیدی بھی ہاں، صدیہ کیوں ہوئی؟ آدھی جی میریاں کچھ دعاون اتوں مانگ، تو کہہ دن سین فرمایا اب اور بھی تو بڑیاں بیویاں کافلے چ، ام حبیبہ کسے اور تو منگوا دعا؟ آدھی نہیں میرے پیر دا فرمان ہے، بچے دی دعا تے قیدی دی دعا اللہ رد نہیں کردہ۔ زخمی ہتھاں نال منہ تے ماتم کر کے آدھی تیرے پیر دا نام کے ہے؟ ام حبیبہ آدھی میرے پیر دا نام حسین ہے، حسین دا نام آیا تے دی حسین دی تڑپ کے پیا دیئے، پھر تیرے پیر دا فرمان میں پورا پڑھ دیاں، تیرا پیر آدائی بچہ قیدی تے یتیم، اللہ انہا تنہ دی دعا رد نہیں کردہ، منگا دعا، میں بچی بھی ہاں، میں قیدن بھی ہاں، میں یتیم بھی۔ مرحبا آزادارو، پہلی دعا بویڑ پہلے تھے آگے، پہلی دعا ہے کہ جی میں تسی اجڑے ہو انج کوئی نہ اجڑے، تے دوسری دعا ہے میں میری سین دی زیارت جلدی نصیب ہو۔ ہون میری سین انج بدے ہوئے ہاتھ ایتھے رکھ لے تے ہولے ہولے آکھیا تو 2 دعاواں منگائیاں تے میں منگ چھوڑیاں، ہون میرے ایک سوال دا جواب دے، تیری سین دا نا کے ہے؟ ام حبیبہ دا لہجہ بدلیا، تیور بدلے، آدھی بچی نو میں آ میں تیرے تو پوچھ لما، ام حبیبہ دیئے کجا بازار کجا 18 بھراواں دی بہن، مرحبا
دل بنے تقریباً ہائے کرے آئے ڈڑیال دے آزادارو جدوں سین نو جھنک ملیے یاد بازار چوں وین آئے بی بی یادی ام حبیبہ نیڑے آ جندہ پردہ بنایا ہوا زینب میں بازار ملا مرحبا مرحبا کسے غم میں جھائے نا بھی آزادار اس سرد موسم میں بے کے رومنا لے آزادار تسی ہائے کیتی ہے ام حبیبہ چادر بھول گئی ہے نالین بھول گئی ہے کنیزاں چادر جوڑ دیاں یا ام حبیبہ سدھی بازار دے آدھوے چاہ گئی ہے آدھی قیدن بی بی اللہ دے ناتے ہون اچا نہ بولے عالیہ فرمایا کیوں نہ بولا آدھی تم بولیے تیرا لہجہ ہوندے نال ملیا ہے جندی مادہ جنازہ آدھرا یا زہرا لکھوری بابا کسے غم میں تیری ہائے نہ آئے ازادار لکھوری بابا تیری کسے غم میں چاہے نہ آئے ازادار میرا اللہ گواہ ازادارو بی بی یادی ام حبیبہ سنجان امیر غریب ہو ویندے شاگدہ بن جا دن ام حبیبہ دیئے قیدن جری گل کرنی آئی میں نے ہولے ہولے جواب دے میں نے دس میرا نا کیویں جان دیئے بی بی آدھیے کوئی شک کے یادیے شک نہیں میں نے پاک پہ ہوندہ ہے تیرا لہجہ میں پہلے سنیا ہویا ہے عالیہ فرمایا جے میرا لہجہ پہچانے ہویا ہی تا نیڑے آ میرے متھے تو وال ہٹا مرحبا ہائے کرن والے آزادارو ام حبیبہ میری سین دے نیڑے آئیے آدھیے قیدن اللہ دے ناتے ڈسا تو کتھوں دی قیدن بی بی آدھیے وطن مدینہ آدھیے مدینہ کیڑائی بی بی آدھیے من بلاو دل مدینہ او مدینہ تے رسول آدھیے محلہ کیڑائی بی بی آدھیے ام حبیبہ محلہ بنی ہاشم ڈوڈیال دے آزادارو بنی ہاشم دا نام آیا ہے ام حبیبہ دیئے قیدن بی بی ہونا اپنا نا ڈسا عالیہ دیئے ام حبیبہ میرا نا پوچھنائی تا سار دے وال کھول ماتمی کیڑا ہے جڑا ماتم نہیں کردہ ام حبیبہ وال کھولے سینا دیئے ہون میرے سوال دا جواب دے تین قرآن کہیں پڑھائے ام حبیبہ دیئے میں قرآن علی دی دھی پڑھایا ہے بی بی آدھی علی دی دھی دا نا کیا ہے ام حبیبہ علیہ دے کان نال مولایا آدھیے انما یرید اللہ لیوزہب عنکم الرجسا عباس دی سینے حسن حسین دی بھینے آن تے اکبر دی مائے ناؤ دا زینب ڈوڈیالا لیا زینب دا نام آئے آلیہ دیئے نیڑے آ میں مدینے آلی زینب مرحبا مرحبا لکھواری بابا بی بی یادیے نیڑے آ ہوا زینب میں آ ہوا عالیہ میں آ چار قدم پچھے ہو گئی آدھی ایک قیدن بی بی تو تے عالیہ فرمایا ہاں عالیہ میں آدھی اینج نہیں مندی میں تیرا امتحان لینیا کیڑا امتحان نہ لائے اگے اکبر دے قاتلہ میرے بڑے امتحان اگے اکبر دے قاتلہ میرے بڑے امتحان لے آدھیے میں چاہیاں دیاں قرآن مننے جو تو زینب ہے میرا اللہ گواہ ام حبیبہ گھر دوڑیے اس قرآن چاہیا ہے یا بازار چناؤ بی بیاں دیوال کھول گئے ہولے ہولے وین آئے میرا اللہ اے مدینہ نہیں اے کوفے دا بازار ہے جیڑا ماتم کر سکتا ہے انہوں ماتم دی دعوت ہے اجے 9 قدم عالیہ دور آئی یا قرآن پرواز کیتا ہے ورک ورک چوں آواز آئے ام حبیبہ اے عالیہ بازار بی بی یادی لہیا میں اکبر مرائیاں اور لہیا میں پھرا مرائیاں ام حبیبہ عالیہ دے پیر
پوچھ دیئے اللہ دے نا تے ڈاس کے تھے آج کل غازی ہائے وسدا ہے شہر دانا مرحبا مرحبا لکھوری بابا کسے غم میں تری ہائے ناوے ازادار کسے غم میں چھائے ناوی آلیا دیئے میرے گالے چمائی پا میں غازی دا دکھ دسا ہون پوچھ حبیبہ دیئے تیرا پھرا کی دے گی آئی جن 9 لاکھ تے تاک نہیں پون دیئے آلیا دیئے ایک غازی دا پوچھ دیئے میرے موک گئے مان او پھراوا دے جدا شام غریبہ ہائے آ گئی میرا لہ گئی غازی لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہ محمد و آل محمد عزت صدقہ ذکر عزا قبول فرما مرحومین دے درجات بلند فرما جنہ دے ایسال ثواب دی مجلس ہے مرحوم دے کیا نام مرحوم سجاد حسین صاحب مالک درجات بلند فرما جوار معصومین جگہ عطا فرما جتنے بیمار نے شفا عطا فرما ذوالفقار علی جعفری صاحب نے شفا عطا فرما بانیان نو پسماندگان نو انہاں واسطے عمل خیر کرن دی توفیق عطا فرما ذکر عزا قبول فرما محمد و آل محمد عزت صدقہ مریے حسین حسین کر دے اٹھیے علی علی کر دے دامن پنجا تے بہاراں دا ہووے ہاتھ ہساں گناہگاراں دا ہووے رب صلی علی محمد و آل محمد